الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوربک لنسألنہم اجمعین عما كانوا یعملون۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم بنی نوع انسان کو اس دار فانی میں، اس جہان آب و گل میں ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے اور بھیجا ہے۔ وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا، اس کی ریاضت کرنا، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا۔ اللہ رب العالمین نے یہ موت و حیات کا جو سسٹم اور نظام بنایا ہے، وہ اس لیے بنایا ہے کہ وہ ہمیں آزمائیں، ہمارا امتحان لے کہ ہم میں کا کون شخص نیک عمل والا ہے اور کون شخص برے عمل والا ہے، بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، بد عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ یہ آزمائیں کہ ہم میں کا کون شخص اچھا عمل والا ہے، کون شخص برا عمل والا ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور اس دار فانی کے اندر ہم جو کچھ بھی کام کرتے ہیں، ہم جو بھی نقل و حرکت کرتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ ہم سے ہر چیز کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، کوئی بھی چیز، چھوٹی سی چھوٹی چیز کے بارے میں، ایک ایک ذرے کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ضرور پوچھیں گے ان سے ان کے اعمال کے بارے میں، جو کچھ اس دنیا میں کرتے تھے، ہر چیز کے بارے میں ہم ضرور پوچھیں گے۔ فَوَرَبِّكَ، اللہ قسمیں کھا رہا ہے، اور یہ قسم تاکید کے لیے ہوا کرتی ہے۔ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، یہ بھی تاکید، لام قسمیہ ہے جو کہ تاکید کے لیے ہے، نون ہے، نون ثقیلہ ہے، یہ بھی تاکید کے لیے، یعنی ضرور اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا ہمارے ایک ایک نقل و حرکت کے بارے میں، اور کسی کو نہیں چھوڑے گا، ہر شخص سے پوچھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع، عن عمره فیما افناہ، وعن علمه فیما عمل به، وعن ماله فیما من این اکتسبه وفیما انفقه، وعن جسمه فیما ابلاہ۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کسی بھی بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے۔ قیامت کے دن محاسبہ اور حساب و کتاب کے میدان سے کسی بھی بندے کے قدم نہیں ہٹ پائیں گے، وہاں سے کوئی بھی بندہ چل نہیں پائے گا، وہاں سے ہٹ نہیں پائے گا، یہاں تک کہ چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ لا تزول قدم عبد، عبد یہ نکرہ ہے اور نفی کے سیاق میں ہے، اور ایک قاعدہ ہے کہ جو بھی نکرہ نفی یا نہیں کے سیاق میں آتا ہے وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، تو اس میں امیر بھی داخل ہے، غریب بھی داخل ہے، بادشاہ بھی داخل ہے، رعایا بھی داخل ہے، مرد بھی عورت بھی، کوئی بھی بندہ اس سے بچ نہیں پائے گا۔ ہر شخص سے، ہر انسان سے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، خواہ کسی بھی عہدے کا انسان ہو، ہر شخص سے، ہر انسان سے چار چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ پہلی چیز ان عمرہ فیما افناہ، انسان کے عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اپنی عمر کہاں بتائی، کہاں گنوائی۔ یہ عمر کیا ہے؟ یہ جو سیکنڈ ہے، منٹ ہیں، گھنٹے ہیں،
ایام ہیں، دن ہیں، رات ہیں، ہفتے ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں، انہی چیزوں کے مجموعے کا نام عمر ہے۔ یہ جو زندگی یہ مستعار یا حیات مستعار اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے، اس زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ اوقات مہیا کیے ہیں، یہ جو اوقات دیے ہیں، ایک ایک لمحے کے بارے میں، ایک ایک پل کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، ہم نے اپنا وقت اللہ کی عبادت و اطاعت میں گزارا یا اللہ کی معصیت و نافرمانی میں گزارا، ہم نے اپنا وقت اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے میں گزارا یا انہیں ناراض کرنے میں گزارا، ہمارا یہ وقت لہو لیب میں گزر رہا ہے یا ہمارا یہ وقت مفید چیزوں کے حصول یابی میں گزر رہا ہے، ایک ایک پل کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے، جو اوقات مہیا ہیں، ان اوقات کا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ غلط کاموں میں تو ان اوقات کا استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ ایسی چیزوں میں ہمیں اپنی عمر، ہمیں اپنی زندگی اور ہمیں اپنے اوقات گزارنے چاہیے جو ہماری زندگی کے لیے، آخرت کے لیے مفید ثابت ہوں۔ دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا عَمِلَ بِهِ اور فِيمَا فَعَلَ فِيهِ، علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ جو علم ہم نے حاصل کیا ہے، اس علم پر ہم نے عمل کیا یا نہیں، اس کے تقاضے کو بروئے کار لایا یا نہیں، یا ہم نے صرف علم حاصل کیا اور پھر ہم نے اس پہ عمل بھی نہیں کیا، اس کی تبلیغ بھی نہیں کی، اس کی طرف دعوت بھی نہیں دی، لوگوں کو اس کی طرف بلایا بھی نہیں۔ اور سن لیجئے، ان علم ہی سے مراد صرف عالم نہیں ہے، ہر شخص سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے علم کے بقدر۔ کوئی عالم ہے تو اس سے زیادہ سوال ہوگا، ظاہر ہے۔ کوئی ایک عام آدمی ہے لیکن اس کو جتنا علم ہے، اس علم کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم میں کا کون شخص ہے جو یہ نہیں جانتا کہ نماز فرض ہے؟ ارکان اسلام کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ اور بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے، تو ہر شخص سے اس کے علم کے مطابق سوال ہوگا۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے اور نماز نہیں پڑھتے ہیں تو سوال ہوگا اس کے بارے میں، اس علم کے بارے میں کہ تمہیں علم تھا کہ نماز فرض ہے لیکن تم نے نماز نہیں پڑھی، تمہیں معلوم تھا کہ زکوٰۃ فرض ہے لیکن اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالی، تمہیں معلوم تھا کہ روزے فرض ہیں لیکن رمضان کے روزے بہانے بنا کر نہیں رکھے۔ جو ہمارے پاس علم ہے، جتنا علم ہے اس کے مطابق اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو قیامت کے دن اس علم کے بارے میں سوال ہوگا۔ کوئی بھی شخص اس سے بچ نہیں نکل پائے گا۔ تیسری چیز، عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا، کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ میرے دوستو، یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ یہ جو مال آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے۔ جب ہم کوئی مال کمانے جائیں، کوئی مال حاصل کرنے جائیں تو پہلے آپ غور کر لیجئے، سوچ لیجئے، دیکھ لیجئے، پوچھ لیجئے علماء سے کہ وہ مال صحیح ہے یا نہیں، جس مال کو ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں، جسے کمانے جا رہے ہیں۔ اور جب مال آپ حاصل کر کے لے آئے، صحیح مال آپ تک پہنچا، اب اس مال کو جب خرچ کرنے جائیں تو سوچ لیجئے کہ جہاں ہم خرچ کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح راہ ہے، اللہ کی راہ ہے کہ نہیں، یا شیطان کی راہ ہے۔ اس مال کا ضیاع تو نہیں ہوگا، وہ مال صحیح راہ میں تو جائے گا، اللہ تو خوش ہوگا۔ ہمیں جب کمانے جانا تب بھی غور کرنا ہے، جب خرچ کرنا تبھی غور کرنا ہے، کیونکہ اللہ ہمیں اس کے بارے میں پوچھے گا کہاں سے مال کمایا تھا اور کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ آج کے اس دور میں جو کہ پورا شوب ہے، پرفتن ہے، اور سب سے بڑا فتنہ یہ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے۔ ہر شخص کے پاس موبائل ہے، نیٹ ہے، ہم موبائل خریدتے ہیں۔ سوال ہوگا اس موبائل کا استعمال کہاں ہوا؟ اللہ کو خوش کرنے والے اعمال میں یا اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال میں اس موبائل کا استعمال ہوا؟ ہم نے نیٹ خریدا،
اس نیٹ کا استعمال ہم نے کہاں کیا؟ علماء کی تقاریر سنا، اچھے اپلیکیشن اور اچھے پروگرام ہم نے لوڈ کیے، یا فاصلے ٹیچر ہم نے پڑھی موبائل پہ، یا گندی ویڈیوز ہم نے لوڈ کی اور اپلوڈ کی، ننگی تصاویر ہم نے دیکھی، فلم دیکھی، گندی سیریز ہم نے دیکھی؟ اس موبائل کا استعمال کہاں ہم نے کیا؟ نیٹ کا استعمال کہاں کیا؟ ہم نے علم حاصل کیا موبائل سے، علماء کے دروس سنے، علماء کی تقریریں سنی، قرآن کریم کی تلاوت سنی، قرآن کریم کی تلاوت کی اسکرین پر، یا پھر شیطان کی راہ میں ہم نے اس موبائل کا استعمال کیا اور نیٹ کا استعمال کیا؟ ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور چوتھی چیز، ان جسم ہی فیما ابلا، یہ جو جسم ہے ہمارا، اس جسم کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ جسم ہم نے کہاں پرانا کیا، کہاں گھلایا، ہم نے یہ جسم کہاں لگایا؟ اللہ نے ہمیں جوانی دی، خوبصورت آنکھیں دیں، خوبصورت چہرہ دیا، بڑی اچھی زبان دی، ہمیں صحت دی، تندرستی دی، ہم نے اس کا استعمال کہاں کیا؟ اللہ کی عبادت میں، ریاضت میں، اس کی اطاعت میں، یا شیطان کی عبادت و اطاعت میں، کفر و شرک میں؟ ہمارے جسم کے اندر بہت سے اعضاء ہیں، ایک ایک عضو کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہمارے جسم کے اندر بہت سے اعضاء ہیں، بہت سے پارٹس ہیں، ایک ایک پارٹ کے بارے میں، ایک ایک عضو کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے جس سے ہم سوچتے ہیں، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرتے ہیں، حق و باطل کے درمیان تمیز کرتے ہیں۔ سوال ہوگا ہم نے اس دماغ کا استعمال صحیح کاموں میں کیا، آخرت کی فکر میں اس دماغ کو گھلایا، یا پھر شیطان کے چکر میں پڑ کر غلط چیزوں کے بارے میں ہم سوچتے رہے؟ اس دماغ کا استعمال دوسروں پہ ظلم کرنے کے لیے ہوا، دوسروں کے مال ہڑپنے کے لیے ہوا، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوا، یا دوسروں کی مدد کے لیے ہم نے سوچا، کوئی اچھا پروجیکٹ بنانے کے لیے ہم نے سوچا؟ کہاں سوچا؟ اس دماغ کا استعمال کہاں ہوا؟ سوال ہوگا۔ اللہ نے ہمیں بڑی خوبصورت آنکھیں دی ہیں، بڑی عظیم نعمت ہے، ان آنکھوں کا استعمال ہم نے کہاں کیا؟ قرآن کریم کی تلاوت کی، اہل علم کی کتابیں پڑھیں، حدیثوں کا مراجعہ کیا، یا فلم بینی کی، یا اجنبی عورتوں کی طرف ہم نے دیکھا؟ ہماری آنکھ کا استعمال کہاں ہوا؟ سوال ہوگا۔ اللہ نے ہمیں زبان دی ہے جس سے ہم کسی چیز کو چکھتے ہیں، کسی کو خوش کرتے ہیں اور کسی کو ناراض بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی بکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور کلمات اور ذکر و اذکار بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم نے اس زبان کا استعمال قرآن کی تلاوت میں کیا، ذکر و اذکار میں کیا، حق بات بولا اس زبان سے، حق کے خلاف، یا پھر ہم نے اس کا استعمال حق کے خلاف کیا، ظلم کی تائید میں کیا؟ سوال ہوگا۔ یہ ہاتھ اللہ نے ہمیں دیے، یہ پیر اللہ نے ہمیں دیے، ان ہاتھ اور پیر کا استعمال ہم نے اللہ کی اطاعت میں کیا یا غلط راہ میں کیا؟ تو اللہ رب العالمین ہمیں یوں ہی نہیں پیدا کیا ہے اور یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بھی ضرور تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، یوں ہی ہم نہیں چھوڑے جائیں گے۔ ایک ایک پل کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک پائی کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک عضو کے بارے میں، ایک ایک جسم کے پارٹ کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سماعت، یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے
ایک مومن کو چاہیے کہ اس دنیا میں جب بھی کوئی کام کرے سوچ لے کہ اس کام کے بارے میں سوال ہوگا، اگر صحیح ہے تو اس پہ اقدام کیجیے، کرے اور اس پہ عمل کرے، وہ کام انجام دے، اگر غلط ہے تو رک جائے، شیطان کی راہ سے رک جائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح راہ پہ چلائے، صراط مستقیم پر چلائے، اس جہاں میں، اس دنیا میں جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہماری موت کرے تو ایمان اور اسلام پر موت کرے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔